في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فأذن الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين ودخل معهم الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك ودخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال العلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت
رسالته وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط من جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيء ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام بسم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه مأمون إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام بسم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں. اب وقت
ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لہر پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا
محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ضیائے خون شہیدہ کی دلکشی زینب، ضیائے خون شہیدہ کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، ضیائے خون کیا ہمیں برتاب کلمہ گویوں نے، کیا برا ہمیں برتاب کلمہ گویوں نے، کہ جیسے تھی نہ نواسی رسول کی زینب، ادائے شاہ میری زندگی تمام ہوئی، ادائے شاہ میری زندگی تمام ہوئی، نہ اپنے آن محمد کو رو سکی زینب، علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم، علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم، تمہارے بازو میں جس دم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات محمد وآل محمد. ارشاد جناب باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم کرے گا، مانے گا، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس تو اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا. اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین جو اس نے کم و بیش 1,24,000 معصوم انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا. یہ دین آ کر کے ہمیں ہمارے نبی پر اس وقت مکمل ہوا جب میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. یعنی علی کی ولایت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد حضور لوٹ کر کے اپنے وطن عزیز مدینہ طیبہ پہنچے. 2 مہینے 10 دن کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ کے جانے کے بعد ابھی 50 سال بھی نہ گزرے تھے، ایک سرفرا، برائیوں کا مجسمہ، خرابیوں کا پیکر یہ اٹھتا ہے دین اسلام کو مٹانے کے لیے، جسے تاریخ کی زبان میں یزید کہا جاتا ہے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی طاقت سے یہ ہندا جگر خارا کا لال اٹھا تھا اسلام مٹانے کے لیے، اس سے لاکھوں گنا زیادہ طاقت حسین اٹھے بچانے کے لیے. آپ کہیں گے صاحب 72 آدمی لے کر کے آئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں لاکھوں گنا. یہ 72 جو تھے نا، اس میں سے ایک ایک جو ہے وہ کئی نسلوں پر کئی لاکھوں پر بھاری تھا. نہ یقین ہے تو آپ دیکھ لیجئے، ایک جناب علی اصغر اگر نگاہ غیر سے دیکھ لیتے تو لاکھوں کا لشکر جل کے راکھ ہو جاتا. تو اس سے زیادہ طاقت سے مولا اٹھے دین اسلام بچانے کے لیے. اور جب بچانے کے لیے اٹھے تو اپنے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کو بھی لے کر کے چلے. آج کے بیان کے لیے میں ادھر آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ ان بیوی کا ذکر ہے جن کا یہ صدقہ احسان ہے. آپ جو مجلس میں آگے بیٹھے اور میں جو پڑھ رہا ہوں، یہ انہی کا دیا ہوا انمول تحفہ. ہمارے وقت کچھ نہیں ہے آخرت کے لیے، اگر ہے تو حسین کی عزاداری ہے جی، ورنہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں. کربلا میں یزید والے بھی پڑھ رہے تھے. پسر صاحب کے لیے ہے کہ باقاعدہ نماز شب کا پابند تھا. تو یہ ہمارے پاس جو عزاداری کی دولت ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عطا کی ہوئی دولت ہے، لہذا ان کا بہت بڑا احسان ہے. تو آج ذرا ان کا بیان آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش. جب مولا سرکار سید الشہداء مدینہ منورہ سے نکلے تو ساتھ میں مقدرات عصمت و طہارت یعنی بیویوں کو بھی لے کے چلے. آج ذرا کبھی کبھی لوگ بچکانہ سوال کرتے ہیں کہ جب حسین کو یہ معلوم تھا ہمیں کربلا کے میدان میں شہید ہو جانا ہے تو یہ بیویوں کو کیوں لے گئے؟ آئیے قرآن سے ذرا پوچھتے ہیں. قرآن تیرے دامن میں ہمارے سوال کا جواب ہے. آواز آئی ہاں ہمارے یہاں سب کچھ ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے قرآن میں غور کیا تو ہمیں ایک نبی کا واقعہ ملا، جناب موسیٰ. بڑے پرشور ماحول میں یہ پیدا ہوئے، ماں نے صندوق میں بند کر دیا اللہ کے حکم سے اور بالکل مکفل کر دیا، بالکل پیک کر دیا، اور اس کے بعد دریا نیل کے حوالے کر دیا. یہ صندوق پیدا ہوا چلا، اکیلا نہیں چھوڑا تھا. اپنی بیٹی یعنی جناب موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا بیٹی ذرا دریا نیل کے کنارے کنارے چلتی رہو، یہ دیکھو بھائی کا صندوق ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے تم دریا کے کنارے کیوں چل رہی ہو. تو جناب موسیٰ کا ایک بات راؤ آگے ذہن میں سن لیجئے. ہم جب مولا علی کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں کہ 3 دن تک ان کی مادر گرامی
خانہ کعبہ کے اندر مقیم رہی، ٹھہری رہی، تو لوگ ذرا سوال کر جاتے سارے 3 دن تک کھانا پانی کہاں سے آیا؟ ہم نے بنا کے سوال کر لیا، جناب موسیٰ 70 ڈیز تھے صندوق میں، وہاں کھانا کہاں سے آیا تھا؟ جس خدا نے صندوق میں جناب موسیٰ کے کھانے کا انتظام کیا، اس خدا نے فخر موسیٰ حیدر کرار کی ماں کے بھی کھانے کا انتظام 3 دن تک کیا۔ اب صاحب یہ صندوق بھائی کا چل رہا ہے، بہن دریا کے کنارے کنارے دیکھ رہی بھائی کہاں جا رہا ہے؟ بھائی کیا ہے؟ نبی ہے، اللہ کے پیغام کا پیغامبر بن کر کے جناب موسیٰ چلے، تو بہن جو ہے وہ بھائی کی محافظ بن کر کے چلی۔ تو قرآن کے اس واقعے نے ہمیں بتا دیا، جب کوئی بھائی دین کا محافظ بن کے چلتا ہے تو بہن اس بھائی کی محافظ بن کے چلتی ہے۔ سن 60 ہجری میں پوری دنیا دین و شریعت کے محافظ کا نام حسین تھا، حسین کے مقصد کے محافظ کا نام زینب تھا، لہذا لے کر کے چلے۔ اور یقین جانیے اگر جناب زینب اولیاء مقام کی ذات گرامی نہ ہوتی تو وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ فتح، وہ ظفر جو سیدہ کے لال نے کربلا کے میدان میں حاصل کی تھی وہ وہی موجے لیتی رہ جاتی۔ یہ زینب کا کارنامہ ہے جنہوں نے خطبوں کے ذریعے سے فتح حسینی کا ڈنکا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بجایا، ورنہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ یہ کہا جاتا معاذ اللہ ایک باغی نے خروج کیا تھا اور یہ ہے وہ ہے، تو لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا۔ یہ تو حیدر کرار کی بیٹی نے خطبے دے کر کے لوگوں کے ذہنوں کو جگایا، اتنا جگایا کہ حاکم شام کا بیٹا بھی اس کا دشمن ہو گیا، باپ پہ لعنتیں کرنے لگا۔ اب اس سے زیادہ ضمیر کے جگانے کا اور کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حسین اپنے ساتھ اپنی بہن جناب زینب کو لے کر کے چلے۔ دیکھیں ان کا لقب کیا ہے، نام کیا ہے؟ زینب، اپنے باپ کی زینت۔ مولا علی ذات گرامی کا نام ہے کہ جن کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا، بالکل طے شدہ بات ہے یہ۔ تو جب یہ زینب ہے اپنے بابا کی زینت ہے تو ہم نے کہا بیوی آپ کی ذات گرامی سے کوئی متعلق، سورج سے متعلق کوئی معجزہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ غور کیجئے، ہم نے عقیدت کے قدموں سے ایک مرتبہ سفر کیا، مدینہ طیبہ پہنچے، محل بنی ہاشم میں گئے، ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا مکان ہے جو ظاہری اعتبار سے بڑا چھوٹا ہے مگر باطنی اعتبار سے عظمت میں اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ بھی آ کر کے وہاں ملک الموت بھی ٹھہرتا ہے، آ کر کے اجازت مانگتا ہے۔ اس صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی ایک بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، سر سے رضا سرک گئی، غیرت کے مارے سورج نہ نکلا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب میں یہ ٹوپی پہن کر کے بیٹھا ہوں تقریر کرنے کے لیے، اگر یہ ٹوپی سر سے گر جائے فوراً پتہ چل جائے گا کہ ٹوپی سر میں یا نہیں ہے۔ وہ بی بی جن کے بابا کے ہاتھ میں رہنے والی ذوالفقار کو بھی نسلوں کی خبر تھی، کیا ان بیوی کو خبر نہیں ہے کہ سر پر چادر ہے نہیں ہے؟ تو یہ مشیت یہاں کام کر رہی تھی، چادر سرک گئی، غیرت کے بارے سورج نہیں نکلا، رک گیا۔ آج لوگ پریشان ہیں، مثلا 6 بجے سورج نکل رہا تھا تو زمانے میں تو گھڑیاں تھی نہیں، مگر آپ کے اعتبار سے سب 6 بج گیا، 7 بج گیا، 8 بج گیا، 9 بج گئے، آسمان بالکل صاف ہے، سورج نکل کیوں نہیں رہا؟ پتا چلا علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی کے سر افضل سے چادر سرک گئی تھی، لہذا غیرت کے بعد سورج نہیں نکلا۔ تو زینب اپنے باپ کی زینت، علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ بات سنیے، باپ وہ ہے جس نے نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے، بیٹی وہ ہے جس نے پردے کی خاطر نکلتے سورج کو روکا ہے۔ اب آپ سمجھیے ذرا، کہ عظمت زینب پر ایسی صلوات نہیں ہونا چاہیے، ذرا ویڈیو کے رکھتے صلوات دیکھیے۔
सलवात पढ़ी जरा सुन लीजिए जनाब ज़ैनब की अजमत क्या है। अमर जनाब ज़ैनब की अजमत वो है कि अंबिया मुकाबला नहीं कर सकते हमारे रसूल के अलावा। मैं आपको सबूत दिए देता हूँ। हम हैदर कर्रार के चाहने वाले हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, दावे के साथ दलील लेते हैं। क्या दलील है? कायनात बशरियत के बाद जनाब आदम जन्नत में खल्क किया गया। अल्लाह ने कहा था ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना वरना अपना नुकसान करोगे। क्या हुआ? कहा वो जनाब आदम ने उसका फल खा लिया था, अल्लाह ने ज़मीन पर भेज दिया। फल खाया या नहीं खाया? कुरान की आयत है ला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, मगर इसके बावजूद करीब भी गए, फल भी खा लिया। सलाम कीजिए हैदर कर्रार की बेटी को, अब फाके पे फाके किए, भूखी पे भूखी रही, मगर सदक़े की खजूरें अगर कूफे के जालिमों ने फेंकी है तो ज़ैनब का दहन में रखना तो बहुत दूर है, अगर बच्चों ने भी दहन में रख लिए हैं तो अली की बेटी ने कह के निकाल दिया सदका हम पे हराम है। अब आप जरा समझिए जनाब ज़ैनब की अज़मत को, क्या आदम मुकाबला करेंगे। और आगे बढ़िए जनाब नूह, ये बराबर जो है वो मसाइल बर्दाश्त करते रहे। एक दिन वो आ गया कि जब बर्दाश्त न हो सका, दामन ज़ब्र हाथों से छूट गया। क्या परवरदिगार ये मान नहीं मानते जरा इस बात भेज दे। तो बद्दुआ किया नहीं की ना बद्दुआ। मैं आपसे पूछता हूँ 28 रजब सन 60 हिजरी से लेकर के 8 रबीउल अव्वल सन 62 हिजरी तक कोई सारी गली रवायत दिखा दीजिए कि अली की बेटी ने बद्दुआ की हो। वो जनाब नूह थे, एक मंजिल आई, खुदा से अज़ाब मांगा, ये अली की बेटी है। सुन लीजिए क्या अली के लहजे में बोली, ये खैरियत गुजरी, कयामत आती जो लब अपने खोलती ज़ैनब, दयारे शाम में शोलों की आंधियां चलती, कहीं जो लहजे ज़हरा में बोलती ज़ैनब। हाँ, शोलों की आंधियां चलती, मगर ये हैदर कर्रार की बेटी ने इतना सब्र किया है कि बाकायदा बीबी ने कहा इतना सब्र करूंगी कि सब्र भी मुझसे आजिज आ जाएगा। ये जुमला आपको अंबिया की तारीख में नहीं मिलेगा, रसूलों की तारीख में नहीं मिलेगा। जरा सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थोड़ा क्या जाएगा, एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उसके बाद जब तूफान आया तो जनाब नूह अपना सफीना लेकर के कहाँ चले? कहा तूफान में लेकर के चले, पानी में लेकर के चले। ज़ैनब उस ज़ाते गिरामी का नाम है जो इस्लाम का सफीना खुशकी में लेकर के चली है। देखिए वहां मैंने जरा बात छोड़ दी। जनाब मूसा की बहन फिरौन के दरबार तक जाती है, वहीं से वापस नहीं आती है, भाई को मंजिल तक पहुंचाती है, और खाली मंजिल तक नहीं पहुंचाती है बल्कि भाई की परवरिश का इंतजाम भी कराती है जनाब मूसा की बहन। इसी तरह से हुसैन की बहन करबला से वापस नहीं चली गई है कि अगर शाम जा करके मेरे भैया तेरे कातिल को लानत की मिट्टी में न दफना दिया तो ज़ैनब कहना नहीं मुझे। जी तो जनाब नूह बाकायदा अपना सफीना लेकर के तूफान में चले। ज़ैनब खुशकी में लेकर के चली है सफीना। और आगे चलिए जनाब मूसा 40 गज हाइट थी, 40 गज, गज समझ रहे, मीटर समझ लीजिए, 40 मीटर बाकायदा हाइट थी, 40 गज का अरसा था। इतने लंबे तड़ंगे। जब अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन बड़ा सरकश हो गया, तबलीग करो, का परवरदिगार मेरे साथ मेरे भाई हारून को कर दे। मदद मांगी या नहीं मांगी, साथ भाई को लिया या नहीं लिया। अब मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ हैदर कर्रार की बेटी रसन बस्ता सरबराहना दरबार यजीद में जाना हुआ। आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान
وہ جناب موسیٰ سے مدد مانگی، بھائی کا سہارا مانگا، بھائی کو ساتھ لے کر کے چلے. یہ علی کی بیٹی نے کبھی نہ مانگا. اور ایک بات اور سن لیجیے، میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، خبردار کبھی ذہنوں میں یہ تصور نہ آئے کہ علی کی بیٹی مجبور تھی. نہ، میں سن لیجیے کیا جناب زینب کا اقتدار اور اختیار کیا تھا. ولیت العظمیٰ ان کا ایک لقب ہے. اللہ نے کتنا اختیار دے رکھا ہے. دربار یزید میں جانا ہوگا، شمر کہتا ہے زینب اسی باب الصراحات سے جانا ہوگا، مین ڈور، مین گیٹ سے. اب ذرا حیدر کرار کی بیٹی کو جلا لایا. اب یہ نہ سوچئے گا دامن صبر ہاتھوں سے چھوٹا ہے، وہ تو ذرا سا اختیار دکھانا تھا، ورنہ کل پہ ایمان پروش مورخ لکھ دیتا علی کی بیٹی مجبور تھی، کیا کرتی. لیکن دربار یزید میں جانے کے وقت جناب زینب نے اپنا اختیار دکھایا. شبر کہتا ہے اسی دروازے سے جانا ہے. بعض مرتبہ حیدر کرار کی بیٹی جلال حیدر کرار کی تصویر پڑھ کر کے آواز دیتی، شبر تیری مجال مجھے لے جائے گا. اور اس کے بعد ابو تراب کی بیٹی نے بچے تراب کو حکم دیا، زمین کو اشارہ کیا، نکل جا اس ظالم کو. زمین شق ہوئی، پنڈلیوں تک دھس گیا، ٹخنوں تک دھسا، باقاعدہ گھٹنوں تک دھسا، زانووں تک پہنچا، کمر تک پہنچا، سینے تک پہنچا، گلے تک پہنچا. ایک مرتبہ کٹے سر سے آواز آئی، بہن زینب زمین کو حکم دے دے واپس کر دے ورنہ محنت برباد ہو جائے گی. بھائی کا حکم ملا، زینب نے بھی باقاعدہ حکم دیا، زمین نے واپس کیا ہے. اور جناب زینب نے یہ اپنا اختیار دے کے بتا دیا علی کی بیٹی مجبور نہیں ہے، مظلومہ ہے. خبردار کبھی مجبور نہ سمجھنا. اچھا دیکھیے، اسی لیے پنجتن پاک نے بڑی تاکید کی تھی. رسول اللہ نے بھی کہا تھا بیٹی زینب ہمارے دین کی حفاظت کے لیے صبر کرنا. 21 رمضان المبارک 47 ہجری کی رات میں مولا علی نے کہا بیٹی صبر کرنا. بی بی زہرا نے جاتے جاتے کہا تھا بیٹی صبر کرنا. امام حسن نے کہا بہن صبر کرنا. امام حسین نے کہا بہن صبر کرنا. یہ بار بار اتنے پہلے کیوں لگ رہے ہیں؟ کبھی آپ اس فلسفے کو سمجھیے کہ دن شاعر نے 4 مصرے میں جواب دیا ہے. جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنبہ آ گیا، تو شام کا حاکم یہ بولا ایک خطرہ آ گیا. شام کا حاکم یہ بولا ایک خطرہ آ گیا. شیخ سنیے، میرا نہیں کسی اور کے، اسے دعا دیجیے گا. شام کا حاکم یہ بولا ایک خطرہ آ گیا. قیس میں عباس کو زینب نے جو مانگا اسے کہتے حسین کی عزاداری. کوئی معمولی بات نہیں ہے، حسین کی عزاداری مانگی ہے. اور آپ یہ بھی سن لیجیے کہ جس وقت قید خانے سے رہائی ہوئی ہے، دماغوں میں یہ بات ہونا چاہیے یزید نے کبھی ترس کھا کر کے رہا نہیں کیا ہے. اس لیے کہ ترس اور یزید دو متضاد چیزیں جیسے آگ اور پانی ایک مرکز پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ترس اور یزید دونوں متضاد چیزیں ہیں، ایک مرکز پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. حیدر کرار کی بیٹی نے رہائی پائی نہیں ہے، صبر کے ہاتھوں سے زندان کو پیٹ پیٹ کے مسمار کر دیا. تو جناب زینب نے رہائی جیتی ہے، پائی نہیں ہے. اور علی کی بیٹی شام کے زندان سے رہا ہونے کے بعد ملک شام سے ہار کے نہیں چلی ہے، بلکہ کامیاب ہو کر کے چلی ہے. آپ کہیں گے صاحب دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ اگر علی کی بیٹی سربراہنا چلی ہو تو کہیے زینب ہار کے پلٹی ہے، لیکن اگر زینب کے سر پہ چادر ہو تو کہیے حیدر کرار کی بیٹی کامیاب ہو کے پلٹی ہے. یہ سر زینب پہ چادر نہیں ہے، فتح زینب کا فریرہ لہرا رہا ہے. علی کی بیٹی کامیاب ہو کر کے اپنی لوٹی ہوئی رضا واپس لے کر کے جا رہی ہے.
اور ذرا ایک بات اور سن لیجیے اور اس کے بعد 2-4 بات تمام کہ زینب کی ذات گرامی کا نام ہے، قید خانے سے رہا کا جب وقت آیا ہے تو کیا کہا چوتھے امام نے؟ کہا جب تک اپنی بوبی سے نہ پوچھ لو، اما زمانے کا معصوم امام کسی سے پوچھتا ہوگا؟ وہ اور لوگ ہیں جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ ہمارے امام کسی سے کبھی کوئی نہیں پوچھتا ہے، مگر آپ جناب زینب کی عظمت کو سمجھیے۔ کیا کہا زمانے کے معصوم امام نے؟ کہا پہلے اپنے بوبی سے پوچھ لو پھر جواب دوں گا۔ یہ سید سجاد اپنی بوبی کے پاس نہیں آئے ہیں بلکہ قدرت کا نمائندہ قدرت کی بندی کے پاس آیا ہے۔ کہا تیرا ایگزام کمپلیٹ ہو گیا، تو کامیاب ہو گئی، بتا ایگزام کے نتیجے میں کیا چاہتی ہے؟ تو زینب نے اپنے بھائی حسین کی عزاداری مانگی ہے۔ اب آپ سن لیجئے، جناب حاجرہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے، حاجرہ اور جناب مریم وغیرہ کی بات تو ذرا ایک طرف رکھیے۔ جناب حاجرہ برابر میں اکثر اس باتوں کو پڑھا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے کعبے کی دیواریں بلند کی، اب لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں سے قافلہ آیا، کسی سربھیرے نے کسی اور کا مکان بتا دیا، تو قافلے والوں نے اس مکان کا طواف کیا، بیچارے چلے گئے۔ جناب اسماعیل کو بہت رنج ہوگا جب پتا چلا، گھر میں پہنچے، چہرہ مطمئن رنجیدہ دل ملول، تو ماں سے زیادہ چہرہ کون پڑے گی؟ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کاماں آج ایسا واقعہ گزرا، جناب حاجرہ نے اپنی چادر دی کالے رنگ کی، کالے جا کر کے خانہ کعبہ پہ ڈال دو اور اعلان کرا دو جس گھر پہ کالے رنگ کی چادر ڈالی ہوئی وہی اللہ کا گھر ہے، اسی کا طواف کیا کرنا۔ اچھا جناب حاجرہ نے جو چادر دی تو سربرہنہ تو تھی نہیں، دوسری چادر لے کوڑی ہوگی۔ ابھی دیکھیں جناب حاجرہ نے اتنے خلوص سے وہ چادر دی تھی خانہ کعبہ پہ چڑھانے کے لیے کہ اللہ کو رنگ بھی اتنا پسند آیا کہ صبح قیامت تک کے لیے اسی کو اپنا لباس بنا دیا۔ تو جناب حاجرہ اس کے بعد سربراہ نہیں تھی، اے میرے پروردگار تیری بندی نے تیرے گھر پر ڈالنے کے لیے ایک چادر دی ہے تو تو نے اتنا پسند کیا، اسے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔ تاریخ میں بیوی اور بھی ہے جس نے اپنی چادر دی ہے، کربلا سے کوفہ سے شام تک سربراہ ہو کر کے انسانیت کا پردہ بچایا۔ اے میرے پروردگار تو عادل ہے، تیرے دستے قدرت سے کائنات میں عدالت کی بھی پڑی ہے۔ اے میرے اللہ یہ بتا اس بیوی کو تو نے کیا دیا ہے؟ کہا ذرا تمیز سے باتیں کر۔ حاجرہ کا معاملہ یہ ہے، ان کو جو میں نے اجر دیا وہ مکے میں محدود ہے، زینب کو جو میں نے اجر دیا ہے پوری کائنات میں حسین کی عزاداری کا ڈنکا بج رہا۔ آج پوری دنیا میں اب جہاں تصور بھی نہیں جاتا ہے وہاں بھی حسین کی عزاداری ہوتی ہے۔ یہ زینب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ 2-4 شخص سن لیجیے اور ویسے مرتب مسائل۔ شبیر کے ہیں جتنے عزادار یقیناً سمجھ رہے نا 100%، شبیر کے ہیں جتنے عزادار یقیناً، زینب کی دعاؤں کے ہیں حقدار یقیناً، زینب کی دعاؤں کے ہیں حقدار یقیناً۔ شبیر نے شمع بجھا کر یہ بتایا، شبیر نے شمع بجھا کر یہ بتایا اصحاب میرے سب ہیں وفادار یقیناً، اصحاب میرے سب ہیں وفادار یقیناً۔ غداروں کو ٹھکرا کے وفاداروں میں آیا، غداروں کو ٹھکرا کے وفاداروں میں آیا۔ حر بن گیا مولا کا طرفدار یقیناً، حر بن گیا مولا کا، اگلا شیخ سنیے، حر بن گیا مولا کا طرفدار، پاس اپنے رکھا شاہ نے رومال یہ کہہ کر، پاس اپنے رکھا شاہ نے رومال یہ کہہ کر، کل لینے اسے آئے گا حقدار یقیناً۔ اتنا بھاری شے بڑی آسانی سے سن لیا۔
पास अपने रखा शाह ने रूमाल, ये कहकर कल लेने इसे आएगा हकदार यकीनन। मौला कहीं गाजी को जो कर देते इशारा, तो लाशों की उठा देता वो दीवार यकीनन। लाशों की, अल्लाह से सुनिए, लाशों की उठा देता वो दीवार यकीनन। आंखों में अगर अश्कों से लिख लोगे सकीना, तो हो जाएगा अब्बास का दीदार यकीनन, हो जाएगा अब्बास का दीदार। जो आंखों में जो लिख लोगे सकीना, तो हो जाएगा अब्बास का दीदार यकीनन, हो जाएगा अब्बास का दीदार यकीनन। ज़ैनब ने कहा, देखूं अगर गैस में आकर, ज़ैनब ने कहा देखूं अगर गैस में आकर जल जाए अभी शाम का दरबार यकीनन, जल जाए अभी शाम का दरबार यकीनन, जल जाए अभी शाम का दरबार यकीनन, और जल जाए अभी शाम का दरबार यकीनन। असगर की अदा देख के खुद बोल उठा रन, असगर की अदा देख के खुद बोल उठा रन। ये नन्हा मुजाहिद बड़ा फनकार यकीनन है, नन्हा मुजाहिद बड़ा फनकार यकीनन है, नन्हा मुजाहिद बड़ा फनकार यकीनन। और मुख्तार बड़े गैस में हाकिम से बोले, दो तीन शेर सुनिए बात तमाम। मुख्तार बड़े गैस में हाकिम से बोले, मुख्तार बड़े गैस में हाकिम से बोले, जंजीर में हूँ आज गिरफ्तार यकीनन, जंजीर में हूँ आज गिरफ्तार यकीनन। लेने के लिए कातिल शब्बीर से बदला एक रोज रिहा होगा ये मुख्तार यकीनन, एक रोज रिहा होगा ये मुख्तार यकीनन। इस कूफे में तू देखेगा बिन बाप का बेटा, इस कूफे में तू देखेगा बिन बाप का बेटा। अरे मुख्तार की होवेगी या सरकार यकीनन, मुख्तार की भी होवेगी सरकार यकीनन। मैं 5 बरस बाद सही अपने अमल से मौला को हंसा दूंगा फिर एक बार यकीनन। शब्बीर के हैं जितने अज़ादार, यकीनन ज़ैनब की दुआओं के हैं हक़दार। यकीनन बतला गया ये शाम के हाकिम का पिसर खुद, बतला गया ये शाम के हाकिम का पिसर खुद। लानत का मेरा बाप है हक़दार यकीनन, लानत का मेरा बाप है हक़दार। ये लानत का मेरा बाप है हक़दार। शेर बड़ा, ये देखिए मक्ते का शेर बड़ा मजेदार है, आपके मतलब का है बिल्कुल। शब्बीर के हैं जितने अदादार, यकीनन ज़ैनब की दुआओं के हक़दार।
یقیناً کیوں قبر کی وحشت سے ظفر خوفزدہ ہو، کیوں قبر کی وحشت سے ظفر خوفزدہ ہو، آئے گے وہاں حیدر کرار، آئے گے وہاں حیدر گرامی زینب کی دعاؤں کے ہیں خدا، یقیناً بڑی آرزو بڑی تمنا تھی اس مظلومہ بہن کو اپنے مظلوم بھائی پر رونے کی، مگر رونے نہ دیا گیا۔ جب بھی رونا چاہا کبھی تازیانہ کبھی نثار۔ عزادارو، کس مصائب کا ذکر کیا جائے جسے ام المصائب کہا گیا ہے، جس نے ایک نظر میں اجڑا ہوا بھرا گھر دیکھا ہے۔ عزادارو، آج واقع کربلا کو ہم اور آپ 1400 سال کے بعد سن کر کے تاپ جاتے ہیں۔ زینب نے نگاہوں سے اجڑا ہوا بھرا گھر دیکھا، کیا گزری ہوگی زینب کے کلیجے۔ اور یہی نہیں عزادارو، بلکہ جس وقت زینب اسیر ہو کر کے مقتل سے گزاری گئی ہے نا، تو اس طرح سے گزاری گئی ہے کہ یہی بات جناب زینب نے نانا کی قبر پر جا کے کہا تھا، نانا بڑا گھر اجڑ گیا، لیکن نانا ایک بات کی شکایت، کلیجہ تڑپ رہا ہے۔ بیٹی وہ کیا؟ کہا مجھے میرے بھیا کے لاشے سے اس طرح گزارا گیا جیسے غیر کو غیر کے جنازے سے گزار دیا جائے، ایسا لگتا تھا میرا بھیا میرا کچھ نہیں ہے۔ عزادارو، آپ سوچے زینب کو اپنے بھائی کا کتنا خیال تھا، دو بیٹوں کو لے کر کے مدینے سے چلی ہے، اونا محمد کا جنازہ خون میں ڈوبا ہوا آیا، ماں نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، اونا محمد کے جنازوں پر آنسو نہیں بہایا۔ عزادارو، رہائی پانے کے بعد اونا محمد کے سر آئے، اونا محمد پر آنسو نہ بہایا، کہا جب تک اپنے بھیا کو نہ روؤں گی وہاں تک اپنے بیٹوں کو نہ روؤں گی۔ لیکن اولاد والو، ایک نفسیاتی بات سن لو، بات آگے بڑھاؤں۔ ماں کی مامتا ہے جو باپ کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ علی کی بیٹی لوٹ کر کے جب وطن میں آئی ہے نا، اور جس وقت عبداللہ لے کر کے حجرے میں پہنچے، تو آج بھی نفسیاتی بات ہے، اگر کسی کی اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے نا، اس کے مرنے کے بعد لباس دے کر کے اولاد ماں باپ کا کلیجہ تڑپتا ہے۔ یہ رضا میری بیٹی ہوتی تھی، یہ لباس میرا بیٹا پہنا کرتا تھا۔ علی کی بیٹی جو محمد پر کبھی آنسو نہ بہائی تھی، ارے جیسے حجرے کے اندر قدم رکھا سرانے دو چھوٹے چھوٹے امامے نظر آئے، زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، اے اولو محمد، ارے تم کربلا کے جنگل میں سو گئے، یہ دکھیاری ماں لوٹ کے مدینے آئی، یہ ننھے ننھے امامے کس کے سر پہ رکھے، زینب کس کلیجے سے زندگی گزارے۔ عزادارو، اس کے بعد بھی زمانے سے علی کی بیٹی کی آنسو برداشت نہ ہوئے، یہاں تک کہ یزید سے چغلی کھائی گئی کہ سید سجاد لشکر جمع کر رہے ہیں، عنقریب حملہ ہونے والا ہے، وہ شراب کے نشے میں چور ایک مرتبہ سوچتا ہے کیا کیا جائے، اس نے حکم دیا باقاعدہ کہ سید سجاد کو پھر دوبارہ زنجیروں میں جکڑ کر کے شام بھیج دیا جائے۔ لو عزادارو، دوبارہ میرا چوتھا امام قیدی بن گیا۔ شاعر کہتا ہے غل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑ گئی، زین العباد کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی، میرا مولا دوبارہ قیدی بنا دیا گیا۔ عزادارو، جب سید سجاد قیدی بن گئے نا، تو مرتبہ رسول کی نواسی علی کی بیٹی کہتی ہے میرے لال میں تجھے اکیلے
शम्मा जलाऊंगी, इमाम ने इजाजत दे दी। अब जनाब ज़ैनब की कब्र है, जनाब फिज़्ज़ा की खिदमतें हैं। कभी कभी जनाब फिज़्ज़ा शाम के बाजार में खाने पीने की चीजें खरीदने जाती थी। अदादारों, इसी तरह से 35 साल गुजर गए। 35 साल के बाद जो फिज़्ज़ा शाम के बाजार में गई, क्या देखा? लोग काले लिबास पहने हैं, मकानों दुकानों पर सिया परचम लगे हैं। परेशान हो गई, पूछती हैं, ए शाम वालों, किसका गम मना रहे हो? जवाब दिया गया, बीबी आप कोई मुसाफिर मालूम हो रही हैं, आप कोई अजनबी लग रही हैं। आपको नहीं मालूम का? नहीं का? क्या हुआ? का मदीने में कयामत आ गई। का क्या हुआ? का सैयद सज्जाद को ज़हरे दगा से शहीद कर दिया गया। एक चीख मारी, फिज़्ज़ा जमीन पे गिर पड़ी। शाम के लोग जमा हो गए। ये कौन बीबी है? इनका वारिस कौन होगा? इन्हें कौन कफन पहनाएगा? कौन गुस्ल देगा? एक मरतबा एक जवान हाजिर हुआ, कहा गस्साला बुला दो, मैं इस बार इन बीबी के लिए कफन लेके आया हूँ। गस्साला बुलाई गई, उसने आकर के जनाब फिज़्ज़ा की मैयत को गुस्ल दिया और उसके बाद जनाजा दफन हो गया। जहाज छोटा सा रोजा बना है। अज़ादारों, दफन करने के बाद एक मरतबा आने वाले जवान ने अशरफियों से भरी हुई 2 थैलियां बढ़ाई, गस्साला को दी, का बीबी ये दोनों थैलियां ले लो। उसने ले तो ली, मगर हैरत से भी समझ में आ रही है कि मैंने बीबी को गुस्ल दिया है, लेकिन दूसरी थैली समझ में नहीं आ रही है। आने वाले ने कहा, बीबी अगर तुझे याद हो तो 35 साल पहले तूने इसी शाम के कैद खाने में एक बच्ची को गुस्ल दिया था, वो मेरी फूफी सकीना। अरे उस वक्त हम बहुत मजबूर थे, तेरी कोई खिदमत न कर सके थे। मैं ज़माने का इमाम मोहम्मद बाक़िर, मेरे सर से बाप का साया उठ गया। जफा मजमा है कूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद मेरे सर से आदा ने छीनी चादर, बलवे में नबी ज़ादी फिर वाई गई दर दर। मिल जाए रिदा मुझको, बस मेरी दुआ कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद चलूं कैसे, लाखों है तमाशाई। याद आता है रह रह के आबास मेरा भाई। जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफा मालूम है आदा को, गाज़ी की बहन हूँ मैं। बेदस्त है वो गाज़ी, पाबंद रसन हूँ मैं। याद आई वफा उसकी, जब पास रहा कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफा मजबूर हूँ, बेबस हूँ, मैं रो भी नहीं सकती। दूर
अज़ियत से मैं सो भी नहीं सकती, इसी दर्द मुसीबत में हमदर्द मेरा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सजाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सजाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सजाद तेरी हालत देखी नहीं जाती है, बेपर्दा मुझे देखे ये बात रुलाती है। सज्जाद तेरी तरह कांटों पे चला कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मेरे दिल को ये दर्द रुलाता है, सर गाजी का नज़े से जब खाक पे आता है। सर मेरा खुला देखे गम इससे बड़ा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा मौत आएगी जिंदा में मेरी बाली सकीना को, क्या जाके बताऊंगी बीमार मदीना को। गम दिल पे उठाने को अब बाकी बचा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा बाज़ार सितम में था ज़ैनब का जब आलम, मज़हर मैं लिखूं कैसे ज़ालिम ने कहा जिस दम। है कौन तेरा वारिस ज़ैनब ने कहा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाज़ार जफ़ा सज्जाद मैं ज़ैनब